پڑھیں مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ احکام میں وجہ نکالنے کا بیماری بھی عام ہو رہی ہے۔ شریعت کے حکموں میں وجہ تلاش کرتے ہیں، چنانچہ روزے کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ نفسانیت کا غلبہ تھا، اس کے کم کرنے کے لیے روزہ فرض ہوا۔ اب چونکہ ہم تہذیب حاصل کر چکے ہیں، اس لیے ہم کو اس کی ضرورت روزے کی نہیں۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ تہذیب ہی کو نہیں سمجھتے۔ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ صاحبو، تہذیب یہ ہے کہ نفس کی تمام بری عادتیں جاتی رہیں۔ تہذیب یہ نہیں ہے کہ مزاج میں صفائی آ جائے اور روزانہ پرہیز کیا ہوا کرتا کپڑا پاجامہ پہنے روزانہ نہا دھو کے بن سنور کر نکلے، یا تکلف آ جائے، چار کرسی پہ بیٹھنے سے سلوٹیں پڑ جائیں گی، کپڑوں میں کھڑے کھڑے کھا لو۔ ہم لوگوں میں ہرگز تہذیب نفس نہیں ہے۔ ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم میں تواضع اور بردباری کا نام تک نہیں ہے۔ تواضع اور بردباری کا، برداشت کا نام تک نہیں ہے، اور نہ ہم میں یہ بات ہے کہ اپنی حاجت کو روک کر دوسروں کی حاجت پوری کر دیں، اپنی ضرورت کو روک کر دوسرے کی ضرورت پوری کر دیں، بلکہ خود غرضی، غصہ، چھچور پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر ہم میں سے ایک آدمی نے ڈپٹی کلیکٹری کی درخواست دے رکھی ہو، اور جس نے درخواست دے رکھی ہے وہ خوشحال ہے، کھانے پینے کی فکر اسے کچھ نہیں ہے، مالدار آدمی ہے، اور اسی زمانے میں ایک دوسرا غریب آدمی بھی اسی عہدے کی درخواست دے، جو درخواست کے نمبر میں اس کے بعد ہو، تو ایسی صورت میں آپ نے سنا بھی نہ ہوگا کہ اس پہلے خوشحال آدمی نے اس کی غریبی پر ترس کھا کر اپنی درخواست کو واپس لے لیا ہو اور اس غریب آدمی کو اپنے سے مقدم کر دیا ہو۔ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کا نمبر آ جائے تو اچھا، ہم تو گھر کے امیر ہیں، مالدار ہیں۔ اسی طرح ہر معاملے میں دوسرے کی خیر خواہی کی وجہ سے اپنا کام کوئی بند نہیں کرتا۔ تو اگر نماز روزے کی وجہ تہذیب نفس ہی ہوتی تو تب بھی ہم کو اس کا چھوڑنا جائز نہ ہوتا، کیونکہ ہم کو تہذیب بھی حاصل نہیں، اور وہ اول تو یہی معلوم نہیں کہ نماز روزے کے فرض ہونے کی وجہ تہذیب ہے یا کچھ اور ہے۔ کیا ہے، کیا خبر، کیا چیز ہے؟ کوئی اور وجہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف حکم کیا ہے کہ نماز روزے کی پابندی کرو، اس کی وجہ تو قرآن نے بیان نہیں کی۔ پھر ہم اپنی طرف سے کوئی وجہ کیسے مقرر کر سکتے ہیں کہ نماز کی یہ وجہ ہے، روزے کی یہ وجہ تھی، اب وجہ نہیں رہی تو اب ضرورت نہ رہی؟ ہمیں اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ہمیں حق کیا ہے کہ ہم یہ پوچھیں اس حکم کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اور ہمیں اس کا حق ہی کیا ہے کہ یہ پوچھیں اس حکم کی وجہ کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے۔ عام رعایا کو ہرگز یہ مجال نہیں ہے کہ سرکار سے کسی ایک قانون کی وجہ بھی دریافت کرے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی وجہ پوچھنے کی کیوں کر اجازت ہوگی؟ بس ہمارا تو مذہب یہ ہونا چاہیے، جو خدا کا حکم ہو چپ چاپ مان لیں، اس کی وجہ سے کچھ غرض نہ رکھیں۔ دیکھیے، اگر کسی بازاری عورت سے پوری محبت ہو جائے، بازاری عورت سے پوری محبت ہو جائے اور وہ عاشق کو بے ڈھنگے ہی حکم کرے، تو ان کو نہایت خوشی سے پورا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ضرور پورا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے حق ہیں، حاکم ہونے کا بھی ہے اور محبوب ہونے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سے حق ہیں، حاکم ہونے کا بھی ہے اور محبوب ہونے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاکم بھی ہیں جو چاہے حکم دیں، اور ہمارے محبوب بھی ہیں جو ہمیں حکم دے رہے ہیں وہ ہماری مصلحت کے لیے اور مالک کو خوش کرنے کے لیے۔ آج کل لوگوں کی حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو کچھ محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو کیا اتنا بھی نہ کیا جاتا جتنا ایک بازاری عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے؟
غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ان کے ہر حکم کو چپ چاپ مان لینا چاہیے۔ بعضوں کی ترقی کی تو یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں وجہ تراشتے ہیں۔ بعض لوگ ترقی میں ان سے بھی بڑھ گئے، یعنی وہ نماز روزے میں شبہات نکالتے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی نے کہا کہ ارے روزہ ہے تو اچھی چیز، لیکن فروری کے مہینے میں مقرر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سردیوں میں آتا ہے۔ گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کو یہ رائے دی ہے۔ افسوس، اول تو ہم کو رائے دینے کا حق کیا ہے، دوسرے رائے بھی بالکل لچر، کیونکہ فروری میں سردی تمہارے ملک میں ہوتی ہے، نہ کہ سارے جہان میں۔ بہت سے ملک ایسے بھی ہیں کہ وہاں یہ مہینہ ہمیشہ گرمیوں کے موسم میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا عجیب حکمت ہے کہ سارے عالم کو ایک سی حالت میں رکھا کہ ایک سال رمضان ہندوستان میں سردی کے موسم میں ہے تو دوسرے ملکوں میں گرمی میں ہے، اور اگر دوسرے ملکوں میں سردی میں ہے تو ہندوستان میں گرمی کے موسم میں ہے، تو اس میں سب کا اوسط برابر ہو گیا۔ بعض لوگوں نے ایک اور شبہ نکالا ہے کہ جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، وہاں نماز روزہ کیسے کریں گے؟ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ احکام خداوندی کی عظمت نہیں۔ دیکھیے، سرکاری قانون میں کبھی آپ کو یہ شبہ نہ ہوا کہ ڈاکخانے کا 2 روپے کا ٹکٹ لگا، 2 پیسے کا ٹکٹ لگا تو خط بے رنگ نہ ہوگا، اور اگر 1 روپے کا عدالتی ٹکٹ لفافے پر لگا دو تو خط بے رنگ ہو جائے گا۔ جو لوگ اس کا راز جانتے ہیں ان کو تو چھوڑیے، مگر جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی کبھی شبہ نہیں ہوتا، اور اگر شبہ کریں گے تو احمق بنائے جائیں گے اور سب ان پر ہنسیں گے۔ یہی جواب دیں گے، میاں قانون یہی ہے۔ جب یہی جواب ہے تو اگر کوئی مولوی بھی آپ کے بیہودہ سوالوں کا یہی جواب دے کہ میاں شریعت کا قانون یہی ہے، تو اس جواب کو زبردستی کیوں بتاتے ہیں کہ یہ تو جواب نہیں، زبردستی ہے؟ آخر عالموں کے اس جواب کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے قانون کی بڑائی دل میں نہیں، اور قانون حکومت کی بڑائی دل میں ہے، یہی تو وجہ ہے۔ اور جب شریعت کے قانون کی بڑائی دل میں نہیں تو پھر کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہتے ہو؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایسے سوالات اسی وقت دل میں آتے ہیں جب عظمت نہ ہو، بڑائی نہ ہو۔ اور دوسرے یہ بات بھی ہے کہ شریعت کے قانون کی ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ انسان جس چیز کو ضروری سمجھا کرتا ہے اس میں شبہ نہیں نکالا کرتا۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص بیمار ہوا اور حکیم کے پاس جائے اور اس حکیم پر اس کو بھروسہ بھی ہو کہ یہ بہت اچھا علاج کرتے ہیں، تو وہ حکیم جو کچھ بھی نسخہ لکھ کر دیتا ہے اسے چپکے سے لے لیتا ہے۔ یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ نے فلاں دوا کیوں لکھی، اور یا فلاں دوا کا یہ وزن کیوں لکھا، اتنا اس سے دگنا وزن کیوں نہیں لکھا، کیونکہ جانتا ہے کہ اگر میں نے ذرا بھی بے ڈھنگا پن کیا تو حکیم جی خفا ہو کر باہر نکال دیں گے اور نسخہ بھی نہ دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ میں مروں گا۔ اگر شریعت کو بھی ضروری سمجھتے تو احکام کے بتلانے والوں کا وجود غنیمت سمجھتے، جیسے حکیم کے وجود کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو نسخہ پینا ہی نہ ہو تو وہ اس میں جتنے چاہے عیب نکال دیتا ہے۔ صاحبو، اگر دین کی طلب ہوتی تو غنیمت سمجھتے کہ اللہ کے احکام بتلانے والے موجود ہیں، مگر چونکہ کام کرنا نہیں ہے اس لیے طرح طرح کے شبہ پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کے بے ڈھنگے سوال کیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، نماز 5 وقت کی کیوں مقرر ہوئی جی؟ میں نے کہا تمہاری ناک منہ پر کیوں لگی جی، گدی پہ کیوں نہیں لگی؟ کہنے لگے اگر گدی پہ لگتی تو بری لگتی۔ میں نے کہا کہ بری تو جب لگتی جب صرف تمہاری ناک گدی پر ہوتی، اور اگر سبھی کی گدی پر ہوتی تو ہرگز بری نہ لگتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سب کی ناک گدی پہ کیوں نہیں لگی؟ تو اول تو آپ اپنی خبر لیجئے، اپنے بدن کی بناوٹ ہی کی حکمتیں بتلا دیجئے، اس کے بعد ہی نماز وغیرہ تک نوبت آئے گی۔ تو نماز بھی اللہ نے فرض کی ہے اور ناک بھی منہ پر لگائیے سامنے، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو صاحبو، سلامتی کی بات یہی ہے کہ سیدھی سڑک پر چلو، جس پر چل کر سینکڑوں لوگ پار ہو گئے ہیں، اور نیا راستہ مت اختیار کرو۔ کیا آپ سے پہلے کوئی عقل مند اور اسلام کا ہمدرد پیدا ہوا ہی نہیں؟
کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دین کا کچھ درد نہ تھا، اور کیا ان کو آپ کے برابر بھی عقل نہ تھی؟ آپ ان کے حالات دیکھیں تو معلوم ہو کہ ان کی عقل کے سامنے آپ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ پھر انہوں نے نمازیں کیوں نہ چھوڑی، روزے میں اصلاح کیوں نہ کی؟ بس معلوم ہوا کہ پہلے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا نہایت اندیشے کی بات ہے۔ اندھے کے لیے یہی مناسب ہے کہ کسی سبقے کے ساتھ ہو لے اور جدھر کو وہ لے چلے ادھر چلے، اور اگر کسی موقع پر سمکے نے کہا یہاں نالی ہے اور اندیخہ لگے دلیل پوچھنے یہاں نالی کیوں بنا دی بھائی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہاتھ چھوڑ دے گا کہ لے دبو، وہ گر کر نالی میں مرے گا، ہے نا۔ تو یہاں دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو وہ کہہ رہا ہے اسی کو مان لینا چاہیے۔ یہاں نالی ہے، لمبا پیر رکھنا ہے، بس کافی ہے۔ تو اندھے میاں کے یہ پوچھنے کی، دلیل پوچھنے کا یہی نتیجہ ہوگا کہ وہ ہاتھ چھوڑ دے گا کہ لے تیرے سے کون مغز مارے۔ ایک صاحب نے مکہ شریف کی قربانی پر اعتراض کیا کہ ایسی قربانی سے کیا فائدہ کہ جانوروں کو ذبح کر کے گوشت کھیتوں میں دبا دیا، کیونکہ مکہ میں ایسا کیا جاتا ہے۔ اور اس بیہودہ اعتراض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے خیال میں احکام کی وجہ تلاش لیتے ہیں، جب وہ وجہ اور غرض کہیں پائی نہیں جاتی تو اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ قربانی کی یہ وجہ تلاش لی ہے کہ گوشت سے محتاجوں کو نفع ہو، اور چونکہ ذبح کر کے گوشت ذبح دینے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب اس قدر کافی ہے، تمہیں وجہ سمجھنے کی کیا تمیز ہے؟ جو تمہیں وجہ بتائیں کیا تمیز ہے؟ پہلے یہی دستور تھا، اب بعد میں پھر سرکار کی مشورے سے، عالموں کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ گوشت دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جائے، یا جو بچے اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے، اور اس کی جو کھالیں ہیں ان کھالوں کو فروخت کر دیا جائے، اور جو غریب ملک ہیں وہاں مسلمان ہیں ان کے اس پر خرچ کر دیا جائے۔ کہ یہ بات انہوں نے وہاں کے لوگوں نے یہ طریقہ چلایا، ورنہ پہلے نہیں تھا۔ میں بیان کرتا ہوں، اگر قربانی کر کے ایک ذرہ برابر گوشت بھی کسی کو نہ دو تب بھی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی نے کچھ بھی تقسیم نہیں کیا، ایک بوٹی کسی کو نہیں دی تو تب بھی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا مقصد قربانی کا یہ نہیں ہے کہ نفع ہو غریبوں کو، ورنہ صرف ذبح کرنے سے کیوں ثواب ملتا۔ اب رہی یہ بات کہ پھر حکمت کیا ہے، تو حکمت یہ ہے کہ بندہ چونکہ محب ہے اور اللہ تعالیٰ محبوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو مناسب تھا کہ ہم اپنی جان قربان کرتے۔ اس کا بدل اللہ نے یہ مقرر فرما دیا، اے میرے بندو تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، اب تم اپنی جان قربان کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، بس ایک پیارے جانور کو ذبح کر دو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے اپنی جان کو ہم پر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دلیل اس کی یہ ہے، دلیل بھی لیجئے کہ اول ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ ہمارے راستے میں بیٹے کو ذبح کرو۔ بیٹا اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان سے زیادہ پیاری چیز مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جان سے زیادہ پیاری چیز مانگی گئی تھی، بیٹا۔ اسی کو حدیث شریف میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یعنی قربانی سنت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو مقصد یہ تھا کہ اپنی جان دی جائے، مگر اس کا بدلہ یہ مقرر فرما دیا کہ جانور ذبح کر دو۔ تو محبت ایسی چیز ہے کہ اس موقع پر بعض بزرگوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی ہیں۔ ایک وکیل صاحب مجھ سے کہتے تھے، ایک بزرگ صاحب جن کو لوگ مسخرہ سمجھتے تھے، حج کرنے کے لیے گئے، جب خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تو جو آدمی طواف کراتا ہے مطوف، اس کی زبان سے یہ نکلا یہ ہے کعبہ۔ طواف کرانے والا جب وہاں لے گیا تو اس نے کہا لوگوں کو یہ ہے کعبہ، ورنہ کون جانتا تھا، اب تو گھر بیٹھے فوٹو دیکھتے ہیں، یہ ہے کعبہ۔ اس وقت ان کو دیکھ کر کعبے کو بے ہوشی کیسی کیفیت غالب ہوئی، اور ایک چیخ ماری اور وہیں جان دے دی۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ کے مقبول کو کیسی محبت تھی اللہ تعالیٰ سے۔ اور سینکڑوں بزرگوں کے قصے ہیں کہ ایسے وقت میں ان کی جان نکل گئی،
لیکن پھر بھی ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ حضرت جی کاندھلے والے مولانا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب ہم حج بیت اللہ کو گئے تو ایک مظفر نگر کا قصائی بھی تھا، تو جو مکے میں وہاں یوں ہی لڑتا مرتا پھر رہا ہے، دکانداروں کو گالیاں دے رہا ہے، کام کرنے والوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور اس کی بولی کون سمجھے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے۔ جب مدینہ شریف میں گئے وہاں بھی نہیں، لوگوں نے کہا تو حج کرنا آیا، لڑنے لڑائیاں کرنا آیا، اس طرح سے بے ادب ہو کر تو رہتا ہے۔ لڑائی کرنا، لڑائی کا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہیے، یہ تو مٹانے کی جگہ ہے۔ یہاں تم اپنے آپ کو مٹاؤ تو کہنا اچھا ان سے داب بھی کھا جاؤں، یہ جو چاہے کریں، یعنی مکہ مدینہ والے جو چاہے کریں، ہم کچھ بھی نہ کہیں۔ جس وقت روز مبارک پر وہ گیا، وہ قصائی مکہ شریف میں کیا کہہ رہا تھا، یوں کہ وہ مکہ شریف میں غلاف پکڑ کے سب تو اپنی اپنی دعا مانگ رہے تھے، اور میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ جیسا آپ نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جب آپ حدیث پڑھاتے تھے آنکھیں بند کر لیتے تھے، آنکھیں بند کر کے پڑھاتے تھے، اور کبھی کبھی جذبے میں جب آتے تھے تو یوں فرماتے تھے یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، ایسے جھک جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو اللہ نے پردے اٹھا دیے وہاں کے، تو آپ دیکھیے کیا مقام۔ تو فرمایا میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسا حافظہ عطا فرما دے جیسا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ تو یوں فرماتے تھے اس کے بعد سے اللہ نے میرے ذہن کو کھول دیا، ورنہ میں اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ کند ذہن کا تھا، یہ حضرت فرماتے تھے۔ تو وہاں وہ قصائی کیا دعا مانگ رہا پکڑ کے خلاف، اے اللہ گنٹھی لگا رکھی اب کے ذرا دھیان رکھیو، گنٹھی لگا رکھی ہیں ذرا آپ کے دھیان رکھیو بھاؤ کا۔ یہ سب ہنسے سن کے اس کی بات، زور زور دعا مانگ رہا ہے۔ ہائے ہائے، یہ ہے محبت۔ جب پہنچا روز مبارک پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہاں درود و سلام سب پڑھ رہے ہیں، اور وہ پڑھوا رہا ہے معلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو وہاں جا کے جب سلام پڑھ لیا اور انہوں نے پولیس والوں نے آگے کو دکھایا، چلو آگے چلو آگے چلو، تو روز مبارک کی جالیوں کو چپٹا جاتا ہے، اور چپٹ کر کے ایک چیخ ماری اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور یوں کہہ رہا ہے وہ قصائی، اے اللہ کے رسول کیا پھر مجھے وہیں بھیجے کفرستان میں؟ دیکھو کیسی محبت جوش آئی، محبت ہے نا ایمان والوں کے اندر، کبھی کبھی تو رنگ لاتی ہے وہ۔ تو یوں کہا اے اللہ کے رسول کیا مجھے پھر وہیں بھیجے کفرستان میں؟ بھائی اتنے کی چیخ ماری اور وہیں ختم ہو گیا۔ ہم کہنے لو بھائی وہاں تو لڑتا مرتا پھرتا، گالیاں دیتا پھرتا، اور وہاں کہتا گھنٹے لگا رکھے ان کا دھیان رکھیے، اللہ میاں غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے، اور یہاں کے کیا کہہ رہا ہے پھر مجھے وہیں بھیجے گا کفرستان میں، یہاں انتقال بھی ہو گیا۔ ہاں تو محبت تو ایسی چیز ہے، اس موقع پر بعض لوگوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ تو جو آدمی طواف کرتا ہے کراتا ہے، اس کی زبان سے یہ نکلا یہ ہے کعبہ، اس وقت ان پر بے ہوشی کیسی کیفیت غالب ہوئی اور ایک چیخ ماری اور جان دے دی۔ سینکڑوں بزرگوں کے قصے ایسے ہیں، ایسے وقت میں ان کی جان نکل گئی، لیکن پھر بھی ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اگر سب کے سب ایسے ہوتے تو ایک سال میں سب کے سب ختم ہو جاتے، سارے حاجی مر جا کرتے جا کے۔ پھر جانور کا ذبح کرنے کا حکم تو نیری رحمت ہے کہ خیر جان نہیں دیتے تو جانور ہی دے دو، وہ بھی کافی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی حکم ہے کہ ایسا جانور ذبح کرو جو پیارا ہو، ایسا جانور قربانی میں ذبح کرو جو تمہیں اچھا لگے، پیارا ہو۔ مکہ شریف میں جب قربانی ہو چکی حج کے بعد، تو جمعہ کا دن تھا، میں اوپر بیٹھا تھا، جو اوپر کی بلڈنگ تھی اس پہ طواف کرتا تھا میں، کیونکہ وہاں 1.25 گھنٹہ لگتا تھا، اور نیچے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ایسے لگتے تھے۔ تو میں بھیڑ سے بچنے کے لیے اوپر طواف کرتا تھا، اور طواف میں بڑی آسانی ہوتی تھی، دعائیں مانگنا آسان، چلتے پھرتے چلنا، تھوڑے تھوڑے آدمی چلے تھے اوپر، تو چلتے جا رہا تھا۔ ایک جگہ جب آیا تو وہاں آ کر ایک شعر ذہن میں آیا، کیسا مزہ آ رہا ہے
تیرے گھر کے چکر میں دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے عشق عاشقانہ انداز میں چکر لگا رہے تھے، تو مستی آ گئی، اور اس مستی اور محبت میں یہ شعر زبان سے نکلا، کیسا مزہ آ رہا ہے تیرے گھر کے چکر میں، کیسا مزہ آ رہا۔ اب بار بار اب میں کیوں، کیا ہو گیا، دعا بھول گئے، یہ کیا زبان سے تیرے نکلنے لگا؟ اب میں چلتا جا رہا ہوں، سوچتا جا رہا ہوں، پھر دل میں ایک دم کسی نے اللہ کی طرف سے دل میں بات یہ ڈالی، اس کو وارد کہتے ہیں، اس کو وارد کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے وارد ہوتا ہے۔ اور حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، من لا ورد لہ لا وارد لہ، جس کا کوئی ورد نہیں ہوتا اس پر وارد بھی نہیں ہوتا، جس کا کوئی ورد نہیں ہوتا، معمول نہیں رکھتا اپنا، اس پر کوئی وارد بھی نہیں ہو، یوں پھر جاؤ دھکا کھاتا۔ وقت آئے گا جب دیکھا جائے گا، تم پہلے سے سوچ رہے ہو آج ہی میرے پر وہی نازل ہونے لگے، جبرائیل آنے لگے، یہ کون سی عقل مندی؟ تم تو کام کرو، کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نام کے لیے نہیں۔ اب میرے جو یہ دھیان آیا حضرت جی کی بات، میں نے فوراً ڈائری نکالی اور قلم نکال کے لکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ مصرعہ لکھ لیا تو دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، تقریباً 10 مصرعے ہیں، وہ پتہ نہیں کاغذ کہاں رکھا، انہیں پتہ ہوگا مولوی لقمان۔ تو وہ 10 مصرعے ہیں، اور میں نے سارے، اس کے بعد ختم ہو گیا، جب ختم ہو گیا میں نے رکھ لی حفاظت، پھر آ کے اس کو نقل کیا صحیح طریقے سے، اور پھر آ کر کے حضرت سے فرمایا، تو آپ نے فرمایا من لا ورد لہ لا وارد لہ، جس کا کوئی ورد نہیں ہوتا اس پر وارد بھی نہیں ہوتا، جو اپنا معمول جاری رکھتا ہے اس کے اوپر کبھی نہ کبھی آواز کا پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، اور دیدار بھی کرا دیا جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تم اس چکر میں مت پڑو، تم تو کام کرو۔ تو آپ کے بعد میں بیٹھا، خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ نیچے دکھ رہا تھا، میں جالیوں کے پاس بیٹھا تھا، اوپر سے نیچے دیکھا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایک دم خیال میں آیا، بچپن سے اتنی قربانیاں ہوئیں ہر سال، اور آج اب کے بکرے کی قربانی ہم نے کرائی، لیکن نہ بکرا دیکھا نہ گوشت کی بوٹی دیکھی۔ بقرعید کا دن، اگلا دن تھا شاید، بوٹی بھی نہ دیکھی۔ اور بہت سے لوگ وہاں دھوکے باز، حضرت مولانا مکی صاحب مدد اللہ جو ہے وہاں حرم شریف میں جو درس دیتے ہیں، وہ یوں کہتے تھے، میرے رات دن پاس رہنے والے نے مجھے نہیں بخشا، تمہیں کیسے بخش دے گا؟ دھوکہ نہ کھاؤ ان لوگوں سے، میں تمہارا طواف کرا دوں گا، میں تمہاری قربانی کرا دوں گا، پتہ نہیں کتنے کو یوں نوٹتے ہیں، نوٹ کماتے ہیں۔ تو جیسے دھوکے باز ہندوستان میں، ایسے دھوکے باز وہاں بھی ہیں جو حاجیوں کو ٹھگتے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا، میں نے کہا اب کہ گوشت کی بوٹی بھی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی، ہے نا، گوشت قربانی بھی کری، اور خاص انہیں بھی نہیں دیکھا کہاں قربانی ہو رہی، کہاں نہیں ہو رہی، کون کر رہا ہے، کھانا بھی نصیب نہیں، ایک بوٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ جمعے کی نماز پڑھ کے جب سیٹ سی ہو گئی جینے میں، تب میں جب اترا نیچے تو دیکھو ایک آدمی کھڑا ہے باہر، ارے میں تو انتظار کر رہا تھا، کیا بات تھی، گھوں کر رہا ہے، کیا بات تھی، کہیں ذرا کمرے پہ چلو، کہاں کمرہ، یہ رہی قریبی، یہ سامنے حرم شریف کے قریبی ہے، متصل ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میرے ساتھی ہیں، اب کھانا کھانے جائیں گے، پھر عصر میں مل لیں گے۔ نہیں جی ابھی چلو، ساتھی کو بلاؤ، ساتھی میرے انتظار میں کھڑے تھے کہ ادھر کو اتریں گے، تو وہ ساتھیوں کو لے کے وہاں پہنچے، اس کے گھر پہنچے تو اس نے گرم گرم روٹی اور گوشت بکرے کا بنا بنایا ہمارے سامنے لا رکھا۔ تو گرم گرم روٹی، بھوک کا بھی وقت تھا، جمعہ پڑھ کے وہاں سے نکلے تھے، طواف کر آ کے سارے کام، اور پھر کھانا شروع کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا، واہ میرے اللہ، کیسی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہاں، اللہ تعالیٰ کیسی سنتا ہے۔ میں نے تو زبان سے بھی نہیں کہا تھا، صرف آنسو نکلے تھے اس بات پر کہ آپ کے قربانی بھی کی بکرے کی، لیکن ہمیں ایک بوٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔
تو وہ جب آدھی روٹی کھائے میرے آنکھوں سے پانی نکلنے لگا، آنسو ٹپکنے لگا، یاد آ کے بات کیسی دعا اللہ نے سنی، کیسی قبول فرمائی اور کھانے کا انتظام فرمایا۔ تو یہ سارا نظام کس کا ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے جی مرچیں ہو رہی کیا؟ میں نے کہا نہیں مرچیں تو نہیں ہیں۔ کہیں پھر کیوں رو رہے ہو؟ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ پانی کیوں بہہ رہا ہے؟ میں نے کہا اس لیے بہہ رہا ہے، جمعے سے پہلے میں یوں سوچ رہا تھا اور اللہ نے نماز پڑھتی جمعے کی، بکرے کا گوشت ہی ہمیں کھانے کو گرم گرم روٹی عطا فرمایا، یوں رو۔ تو کہنا جی شام کی دعوت بھی یہی ہے؟ میں نے کہا نہیں بس اب کھا لی۔ پھر کہنا تو پھر گوشت لیتے رہیو، اپنا وہاں کمرے میں پکا لیا کرنا۔ میں نے کہا نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک بیچارہ قریشی تھا ہمارے ساتھ بسی کا، اس نے کہا میں لے جاؤں گا۔ اور انہوں نے تقریباً 2 دھڑی گوشت ہوگا، وہ انہوں نے کٹے میں بھر کے اور دے دے، وہ ڈھا کے لاد کے کمر پہ اور لا کے وہاں حرم شریف میں ایک طرف کونے پہ رکھ دیا باہر، اور سلام پھر دیے، تالی دیجیے جی، تالی لے کے میرے سے کمرے پہ لے گیا۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کے رب ہیں، کس طرح نظام چلا رہے ہیں۔ اس کو فرماتے ہیں ایسے قصے تو بہت کم نکلیں گے، لیکن پھر بھی ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اگر سب کے سب ایسے ہی ہوتے تو ایک سال میں سب کے سب ختم ہو جاتے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ حج بیت اللہ کو۔ کیا دیکھا؟ اللہ کا گھر دیکھا جی، اللہ کا گھر دیکھا جی، اجی اسے بوسہ بھی دیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا گھر بھی دیکھا، بوسہ بھی دیا، اللہ کو بھی دیکھا نہیں دیکھا؟ یہ کہ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ہائے ہائے، پہلے وہ ظرف پیدا کرو اور اس درجے تک فنا کے مقام کو طے کرتے ہوئے بقا کے مقام کو پہنچو۔ ایک بزرگ تھے، جب روزے مبارک پر پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کے سلام پڑھا، اتنی بھیڑ کب ہوتی تھی جب پہلے، روزے مبارک پہ کھڑو کے سلام پڑھا اور فرمایا یا رسول اللہ روحانی حاضری تو بہت دفعہ ہوئی اور ہوتی رہتی ہے، لیکن کیا خبر ہے یہ میری حاضری آخری ہو۔ جسمانی حاضری بھی ہوئی، روحانی کافی ہوئی، لیکن کیا خبر ہے یہ میرا سفر آخری ہو۔ یہ دل چاہتا ہے کہ آج مسافہ کر کے یہاں سے روانہ ہو۔ بس اڑ کے کھڑے ہو گئے۔ جب اڑ کے کھڑے ہو گئے ادھر سے اللہ کی رحمت برسی، ہاتھ روزے مبارک سے باہر نکلا اور مسافہ کیا۔ جتنے آدمی تھے سب نے ہاتھ کی زیارت کی اور ہاتھ کی زیارت کر کے ہاتھ پھر اندر چلا گیا۔ اب انہوں نے سوچا ان بزرگ نے کہ یہ تو بڑا عجیب مقام ہے، کتنے ولی آئے ہوئے ہیں یہاں حج بیت اللہ کو، اور اللہ نے کسی کو یہ مقام نہیں دیا جو مجھے عطا فرمایا ہے، یہ تو بڑا مقام بن جائے گا میرا، اور کہیں فنا نہ ہو جاؤں میں اس بڑائی میں خودی میں۔ بس آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، زینے میں لیٹ گئے مسجد نبوی کے، جب کہ وہ دروازہ چھوٹا تھا تو سیڑھے میں زینے میں لیٹ گئے اور یوں فرمایا تم سب کو قسم ہے جو بھی اندر سے باہر جائے میرے گردن پہ کو پیر رکھ کے جائے۔ فنا ہائے ہائے، ہم تو بڑے حضرت جی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہاں فنا وہ جو ان گھڑ سے جو کود کے چلے گئے، کون بیٹھا ہے قسم کے چکر میں، کود کے چلے گئے۔ جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا یوں ہی تو کہا ہے کہ اگر تم یہاں کو جاؤ تو میری گردن پہ پیر رکھے، ہم جاتے ہی نہیں، جب یہ اٹھ جائیں گے جو ہم جائیں گے۔ دیکھا پہ ایسے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ ہمارے حاکم بھی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب بھی ہیں۔ تو کوئی سے درجے پر تو رہو، عمل کے معاملے میں یا تو حاکم سمجھو اللہ کو یا اپنا محبوب سمجھو۔ تم کوئی سا بھی نہیں سمجھتے، اپنی مرضی کو اپنے نفس کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اس لیے جانور کے ذبح کرنے کا حکم یہ نری رحمت ہے کہ خیر جان نہیں دیتے تو جانور ہی دے دو، وہ بھی کافی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے ایسا جانور ذبح کرو جو تمہیں پیارا لگتا ہو۔ حدیث شریف میں ہے سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، موٹا کرو اپنی قربانیوں کو کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقر ختم کی تو ایک اونٹنی ذبح کی تھی جس کی قیمت ان کو 300 اشرفیاں مل رہی تھی۔ آج اونٹنی کتنے کی آ گئی سوچو۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، یہاں پورا قرآن پڑھا دیں حافظ جی اور مولوی
جب بھی ماں باپ کو یہی توفیق ہوتی لاؤ ایک جوڑا ہی دے دے. بعض ایک جگہ انہوں نے جوڑا دیا جلسے میں کہ جی یہاں استاد کا جوڑا ہے. میں نے کہا کہ استانی بھی تو ہے, وہ کیا کہہ گیا کہ تو استاد کو پوچھیں, مجھے کوئی پوچھتا نہیں. بھائی جب یہ کچھ غیر تھا بھاگ گیا, لا کے گھر رکھا تھا زرانہ کپڑا, وہ جوڑا بھی لا کے جگہ نہیں سو, یہ استانی کا کپڑا. کہا چلو اب ٹھیک رہا, اب ٹھیک رہا. میں نے ایک بات تو بتا. کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا استاد کے تو جوتے بھی ہیں, استانی کا کیا ہے؟ کہنے استانی کے پیسے دے دیے, اپنی مرضی سے خرید لیں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ قدر ہے. ایک بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ وہاں دعا ہو رہی ہے, بچے کی بیٹے کی حافظ ہوا ہے, باپ وہاں موجود بھی نہیں, جلسے میں وہاں موجود بھی نہیں. بس کے والد کہاں گئے نہیں یہاں, وہ اپنا کہیں جا رہا ہے دھندے میں. ہمارے ہاں یہ قدر ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب صورت یاد کی, سورہ بقر ایک صورت جب ختم کی تو ایک اونٹنی ذبح کی جس کی قیمت ان کو 300 اشرفیاں ملتی تھی. غرض یہ معلوم ہو گیا کہ حکمت قربانی کی وہ نہیں ہے جو کہ اس وقت لوگوں نے تلاش رکھی ہے, بلکہ حکمت اس کی یہ ہے کہ جو بیان کی گئی. اور یہ بھی ہم نے رعایت کر کے بتلا دی تمہیں بتلا دی. ورنہ ہمارا طریقہ تو یہ ہے, ہم صرف حکم کو دیکھتے ہیں, حکمت کو نہیں دیکھتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہوتی رہو, وجہ اللہ جانے. نہیں دیکھتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھیدوں پر پوری طرح ہم کو اطلاع کیسے ہو سکتی ہے. بس سب جب احکام شریعت کی ضرورت معلوم ہو گئی کہ وجہ ہے کام کرنا, تو ہم کو حکمت دیکھنے اور بتلانے کی بھی ضرورت نہیں. اب میں یہ بتلاتا ہوں مسلمانوں میں علم کیوں کر پھیل سکتا ہے, کیونکہ یہ تو بہت مشکل ہے کہ سب کے سب مولوی ہو جائیں. آج کل لوگ اس سے بھی گھبراتے ہیں کہ مولوی ہو جائیں, کہ مولوی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ سب کے سب مولوی ہو جائیں. نہیں, مولوی سب ہو جائے گا. تمہارے جیسے گندے خیال کے مولوی کیوں بننے لگے؟ بلکہ یوں کہتے ہیں مولوی اگر بن گیا کہاں سے کھاوے گا. یہیں کا ایک لڑکا ہے جو عالم ہو گیا, اور عالم ہونے کے بعد گھر والوں نے جو اس کو تاہا, بیوی نے اور گھر والوں نے, آج وہ کپڑا بیچتا ہے, کپڑا بیچتا ہے, ختم ہوا سب دھندا. حافظ ہونا بھی گیا اور مولوی ہونا بھی گیا. لیکن جو اللہ رب العزت نے برکت عالموں کے روزی میں رکھی ہے, تم جیسے لوگوں کو مجسٹریٹ اور وکیل اور جج کو بھی نصیب نہیں ہے. جو اللہ نے چین اور سکون برکت جن کو عطا فرمائی. کتنے جج ہیں جو پھانسی کھا کے مر رہے ہیں, کتنے اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں جو پھانسی کھا کر, زہر کھا کر کے خودکشی کر رہے ہیں, مر رہے ہیں. ملازمت نہیں ملی, نوکری نہیں ملی, اور نوکری نہیں ملی. اور یہاں اہل علم کا حضرات اور بھی کچھ نہیں, کہیں مؤذن ہی بن جائے گا, روٹی تو کھا لے گا, اپنے بچوں کا پیٹ بھر لے گا یا نہیں بھرے گا, اور شان سے بھرے گا, شان سے. اور جب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے تو دروازے رحمت کے کھول دیں گے. حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک بستی میں نواب صاحب رہتے تھے. ان نواب صاحب کی لڑکی کو جنات کا اثر ہو گیا, جن کا اثر ہو گیا. جب وہ جن آتا تھا تو وہ لڑکی کپڑے اتار دیتی تھی, ننگی ہو جاتی تھی. یہ حالت تھی. کوئی علاج کرنے والا اس کا نہیں پیدا ہوا, کسی نے علاج اس کا نہیں ہو سکا, کسی سے نہیں ہو سکا. جو مخالف تھے مؤذن صاحب کے, اس مؤذن صاحب کو کہ وہاں سے نکلوانے کا رستہ اب بڑھیا رستہ ہے اس کے, تیلی کو تیل کی, مصدی کو کھل کی, ہے نا. تیلی تو ڈھونڈ رہا, تیل کتنا آیا نکلا, اور مصدی کے آگے کھل کتنی آئی, تو کھل کی پڑ رہی. تو وہاں سب کے سب یہ سوچے اسے مؤذن کو نکلواؤ. نواب صاحب کی بیٹی پر کوئی رحم نہیں, اگر ہے تو مؤذن کو نکلوانے کے, اسے نکلواؤ یہاں سے کس طرح. جا کے تحقیق کھیلی, نواب صاحب سے کہا نواب صاحب یہ جو تمہاری مسجد میں مؤذن ہے نا, یہ بہت بڑا عامل ہے, اس نے اگر علاج پکڑ لیا تو 100% تمہاری لڑکی ٹھیک ہو جائے گی, مگر اتنا بخیل آدمی ہے, کسی کو رستہ دیتا نہیں, نہ کسی کا علاج کرتا, اور ہے بڑا پہنچا ہوا آدمی. اگر تم اس سے کہو گے انکار کرے گا, جی میں تو کیا جانوں, میں تو یوں ہوں یوں کرے گا, لیکن اس سے بڑھ کے علاج کرنے والا نہیں ہے کوئی. بس نواب صاحب کے دماغ کو پکا کر دیا. اچھا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. مؤذن صاحب کو بلا کے کہا جی حضور, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, جی حضور. کہنے لگے ہماری لڑکی پریشان, بیمار, اور ہم پریشان, اور تم بے فکر پھر رہے ہو کہ یہ حضور میں کیا کروں, اس کا علاج کرو. تو حضور میں تو جانتا نہیں علاج کرنا, میں کہاں جانوں علاج کرنا.
ہم نے سنا ہے تو یوں ہی کہے گا کہ علاج میرے پاس آتا نہیں، یوں ہی کہے گا، وہی کہہ رہا تو مت، علاج تجھے کرنا پڑے گا۔ بس جب نواب صاحب نے ڈانٹ کے کہا کرنا پڑے گا، مؤذن صاحب بھی جنون میں آ گئے، کرنا پڑے گا کہ ہاں جی کرنا پڑے گا، کہنے لگا تو 100 روپے لوں گا۔ اس زمانے میں 100 روپے تو بہت ہوتے تھے، کہا 100 روپے لوں گا۔ نواب صاحب نے کہا ہم 100 ہی دیں گے، 100 ہی دیں گے۔ کہا جب اثر ہو مجھے بلا لیو۔ مؤذن صاحب نے سوچا جو کچھ ہوگا ہوتا ہے، کہ کہا 100 تو مل جائے مجھے، کبھی دیکھا ہی نہیں 100 روپے کتنے ہوں۔ بس آیا ہوا اس پہ اثر، لڑکی ننگی ہوئی اور فوراً وہ آدمی کو بھیجا نوکر کو، جاؤ مؤذن صاحب کو بلا کے لاؤ۔ مؤذن صاحب کو کہا دیکھو اثر ہو رہا ہے، جاؤ اس کا علاج کرو۔ تو مؤذن صاحب اندر گئے، لڑکی نے ٹھٹا مارا اور ٹھٹا مار کے ہنس کے کہنے لگی اچھا کون؟ یہ کہا زور سے کہا کون؟ تو وہ کیا کہہ رہا مؤذن، اجی آپ کی رعیت کا جلایا ہوں۔ کون سے جلایا تھا؟ آپ کی رعیت کا جلایا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ہماری رعیت کا جلایا ہے، اچھا علاج کرنا آیا ہے؟ نہیں حضور میں تو علاج کرنا جانتا نہیں، میں علاج کرنا ایک بات لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں نے نواب صاحب سے 100 روپے طے کیے ہیں آپ کے علاج کے لیے، تو لہٰذا نہ تو میں علاج جانتا نہ میں علاج کر سکتا، اتنی درخواست کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس سے اتر کے الگ ہو جائیں میرے کہنے سے، مجھے 100 روپے مل جائیں گے، میں چلا جاؤں گا، پھر آپ چاہتے رہیے۔ دیکھا آپ نے مؤذن کی ترکیب، اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، عجیب عقل عطا فرمائی۔ تو مؤذن صاحب کا یوں کہنے سے ٹھٹا مار کے ہنسا، اور وہ جن ٹھٹا مار کے ہنسا، ہنس کے کہنے لگا اچھا ہماری رعیت کا جلا ہے، یوں کہہ رہا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے اتر جائیں؟ نواب صاحب 100 روپے انہوں نے وعدہ کیا ہے تمہیں دینے کا؟ ہاں جی۔ فرمایا تو 100 روپے دو ان کو، ہم جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں۔ میں سوچا تھوڑی دیر کو الگ ہو جائے گا، مجھے 100 مل جائے گا، پھر کون واپس دینے لینے لگا، 100 تو آئیں گے کام۔ انہوں نے کہا بس اب ہم جاتے کیا ہیں، اب ہم ہمیشہ کو جاتے ہیں، ہم کبھی آئیں گے نہیں۔ وہ جنات اس کہہ کے چلا گیا، اور مؤذن صاحب کو 100 روپے مل گئے، اور شہرت اتنی ہو گئی بھائی فلاں مسجد میں مؤذن جو کمال کا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی عاجزی کام آ گئی۔ کیا عاجزی تھی؟ رات کو اللہ سے مانگتا تھا، دن میں مخلوق سے، میں جو روٹی مانگتے تھی میں نے وہ لاتا تھا، اور کچھ مطلب نہیں، بس اپنا اللہ اللہ کرنا، مستی کے ساتھ رہنا، اللہ سے دعا، اللہ نے دعا سن لی۔ تو ترکیب اللہ نے یہ پیدا کی، اور فرمایا اس کی اس عاجزی کو دیکھو کہ یہ آپ کی رعیت کا جلایا، مؤذن نہ کچھ، آپ کی یہ عاجزی تھی کچھ اور۔ آج کل کے لوگوں کو، بڑے بڑے نوابوں کو، عالموں کو بھی یہ خوبی نصیب نہیں جو اس مؤذن کو نصیب ہوئی تھی۔ تو حضرت تھانوی علیہ فرماتے ہیں ساری عمر کی روٹی سیدھی ہو گئی، ساری عمر کی روٹیاں سیدھی ہو گئیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، ان کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جب بہتر نہیں ہے تو نہیں دیتے، تم کیوں گھبرائے؟ ایک آدمی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے ذمہ میں قرضہ ہو گیا ہے، اور مقروض قرض والے بہت پریشان کرتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ خود کشی کر لوں، اس سے تو مر جاؤں تو وہ اچھا ہے، ویسے تو موت آتی نہیں۔ حضرت نے جواب میں لکھا تم آج سے جیل جانے کو تیار ہو جاؤ، اگر وہ پکڑ کے تمہیں تھانے میں دے دے اور جیل میں بھیج دے تو تم جیل میں جانے کو بھی تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اس نے خط پڑھتے ہی بس ایک دم سے ایسا اثر آیا، اسی کے گھر پہنچ گیا قرض والا جس کا قرضہ زیادہ تھا، کہنے لگا بھائی مجھے جیل میں پہنچا دو، تمہارا قرضہ جب ادا ہو جائے گا جب نکلوا دیو۔ آ گئے، اس نے کہا چل گھر، ہمارا ذمہ کیوں پڑتا پھرے، ہمارا قرضہ کا انتظام کر، جا کے یوں نہیں کام چلتا ہے۔ جب یہ کہا اس نے حضرت کو لکھا، حضرت جب سے میں نے آپ کا خط پڑھا تھا میں نے جا کر اس سے یوں کہا مجھے جیل میں بھیج دے، تو اس نے رحم کھا کے مجھے گھر واپس کر دیا، اور یوں کہا جب تیرا انتظام ہوگا جب دے دیے۔ اتنی رعایت تو ملی۔ تو حضرت نے لتاڑ کے لکھا یہ میں نے کب کہا تھا کہ جا کے تو پیش ہو جا مجھے جیل میں بھیج دے، میں تو یہ لکھا تھا آج سے جیل میں جانے کو بھی اگر وہ قرض والے پکڑ کے مجھے جیل میں جانے کو تیار ہوں، کیا پریشانی ہے؟
کیا پریشانی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ خود آدمی تیار ہو جائے مرنے کے لیے، پھر کوئی مارے تو اتنا اثر نہیں ہوتا. جب مرنا نہیں چاہتا اور مارنا چاہ رہا ہے لوگ تو پھر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بزرگان دین کی، اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں سب کو ہم مولوی نہیں بناتے، بلکہ اگر سب بننا بھی چاہیں مولوی تو ہم روک دیں گے، کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں میں دین پر پوری طرح چلنے کی ہمت اور پرہیزگاری نہ ہو ان کو مولوی دینے سے بہت سی خرابیاں دین میں پیدا ہو جاتی ہیں. ابھی پرسوں ایک صاحب آئے تھے، شاید پرسوں آئے تھے، ایک ساتھ 2 صاحب آئے تھے، ایک یہیں کے تھے قریب کے، ایک وہاں گئے دلی کے پاس کے. کیا ہوا؟ اور مفتی صاحب اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو وہ کوئی آدمی، کوئی مفتی ان کو ٹور پہ لے گیا عمرے کے تعلق سے، عمرہ کرانے کے، لا کے چھوڑ دیا. پھر عمرے کے ان کو ایجنٹ بنا دیا، اور ان کا طے ہوا ہوگا کچھ لینا دینا بھی. تو یوں کہنے سے 11 لاکھ روپے لوگوں سے عمرہ جانے کے لیے اکٹھے کر کے میں نے اس شخص کو دیے، اور وہ لے کے فرار ہو گیا، کہیں پتہ نہیں ہے، اور دیتا نہیں ہے پیسے. تو کہتا اچھا عمرہ ہوا. عالم ہے اور مفتی بھی ہے، اور حالت یہ اس کو فرما رہے ہیں حضرت، جن لوگوں میں دین پر پوری طرح چلنے کی ہمت اور پرہیزگاری نہ ہو ان کو مولوی بنا دینے سے بہت سی خرابیاں دین میں پیدا ہو جاتی ہیں. اور ایسے ہی لالچی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا داروں کی خوشامد کر کے اکثر لوگوں کو علم دین سے نفرت دلا دی. ایک طالب علم جاتا تھا ایک نواب صاحب کے یہاں، مالدار کے یہاں کھانا کھانے کے لیے، تو وہ بیٹھا رہتا، ابھی تیار نہیں ہوا، ابھی روٹی سے یہ آٹا گوندھ رہا ہے، وہ بیٹھا ہے. تو اس نے ایک دن سوچا، نواب ان سے کہا مالدار صاحب سے کہ بھائی صاحب اتنے میں یہاں آ کے بیٹھتا ہوں، خالی بیٹھا رہتا ہوں، اتنی دیر آپ اگر اپنے بچوں کو میرے پاس بھیج دیا کریں تو میں اس کو سبق دے دیا کروں گا، پڑھا دیا کروں گا، میرا وقت بیکار جاتا ہے. تو اس نے کہا بس مولوی صاحب معاف کرو. وہ طالب علم کو کہہ رہا مولوی صاحب معاف کرو. کہنے لگا کیا بات ہوئی؟ کہ اگر میں اپنے لڑکے کو تم سے پڑھواؤں تو جیسے تم میرے دروازے پر کھانا کھانے آئے، میرا بچہ بھی کسی کے دروازے پہ کھانا کھانے جائے. دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ہوش عطا فرمائے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جلال آباد میں یہ دستور تھا، 2 مدرسوں کا کھانا ایک چودھری کے خان صاحب کے گھر سے آتا تھا، بڑے بڑے زمیندار تھے وہاں. تو ایک دن طالب علم کھانا لینے کے لیے گئے ایک چودھری کے یہاں، اور جا کر کے وہاں کھانا لیا اور کھانا لے کے چلے گئے. بیوی کا انتقال ہو گیا تھا چودھرن کا، ماں وہ یہ لڑکی تھی وہ کھانا پکا رہے. جب وہ چلے گئے طالب علم، کہا بیٹی چلے گئے بچے کھانا لے کے؟ کہاں ابا چلے گئے. چلے گئے. اب ابا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی 2 وقت کا دوپہر کو، 2 وقت کا شام کو کھانا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. پتہ، مالدار آدمی تھے، پتہ بھی نہیں چلتا. اگر ان سب کو اکٹھا کر کے 1 سال میں کھلاویں تو ایک بھیڑ نظر آئے گی، ہے نا؟ 360 اور 360 کتنے ہوئے؟ تو اگر ساروں کو اکٹھا کر کے کھلاویں تو ایک بھیڑ نظر آ. اور اب یہاں اب پتہ بھی نہیں چلتا، 2 وقت دوپہر کا، 2 وقت شام کا جاتا ہے اللہ کے لیے. پتہ نہیں حضرت جی کو کس سے پتہ چل گیا. عظیم مقام تھا، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. تو حضرت نے سب طالب علموں کو منع کر دیا کہ اب کوئی کسی کے یہاں کھانا لینے نہیں جائے گا، نہیں کھاؤ مدرسہ. جب شام کو بچے نہ گئے کھانا لینے کے لیے تو وہ چودھری صاحب اگلے دن صبح کو حضرت کے گھر پہ آئے اور آ کہا حضرت جی وہ طالب علم کل کھانا لینے ہی نہیں گئے، 2 آدمیوں کا کھانا رکھا رہا، وہ کوئی گیا ہی نہیں. حضرت نے فرمایا میں نے ان سب کو منع کر دیا، اب کسی کے یہاں سے بھی کھانا نہیں آئے گا، یہ تمہارے نہیں بلکہ کسی کے یہاں سے بھی کھانا. بولو. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی نہ جی حضرت، سب کا چائے بند ہو جائے گا، ہمارا نہیں بند ہونے کا، ہمارے یہاں سے برابر آئے گا کھانا، ہمارا نہیں بند ہونے کا، سب کا چائے آپ بند کر دیں.
حضرت نے فرمایا نہیں حاجی جی، کیوں نہ بند کریں، ذرا حساب جوڑ کے تو دیکھو، ایک سال میں بھیڑ کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ وہ دیکھو بھائی، وہ تو جو میں نے کہا تھا وہی حضرت کو کہہ رہے ہیں۔ بس چپ، نظریں نیچی، بول نہ کہیں۔ آ کر کے لڑکی سے کہا بیٹی جو میں یہاں کل میں بات کہہ رہا تھا وہ لڑکے تھے یہاں؟ نہیں، تو چلے گئے تھے کافی تھے، کیوڑ بند ہو گئے تھے۔ پھر تو نے کسی کو بتایا کہ نہ میں تو کسی کو بھی نہیں بتایا، میں کسی کی بات نہیں ہوئی۔ فرمایا آج میرے ان الفاظوں کی نحوست سے حضرت جی نے سب کا کھانا بند کر دیا، اب کسی کے یہاں سے کھانا نہیں جائے۔ طالب علم چلیں کھانا کھانے کے لیے، 10-12 سب کی دعوت کر دی کسی نے، سب جا رہے ہیں، تو بیٹھنے والے مکار بدماش لوگ قسم کے بددین کیا کہتے ہیں، خدا خیر کرے بھائی کسی کے گھر پہ چڑھائی ہے۔ دیکھا اللہ کے رسول کے مہمانوں کو ظالم یوں کہتا ہے کہ خدا خیر کرے بھائی کس کے گھر پہ چڑھائی ہے۔ جلال آباد کے جو سفیر تھے وہ خان صاحب تھے، تو وہ جب یہاں آیا کرتے تھے بوری لے کر کے، تو ایک صاحب نے کہا، ایک تو یہاں جو پردھان کے جو والد انہوں نے کہا کہ جی مولوی صاحب ایک بوری مجھے دے دو۔ اچھا تم کہتے ہو تو لے لو، تم کہتے ہو تو لے لو، ورنہ وہ کسی کے ہاں بوری رکھنے نہیں جاتے تھے، یہاں کسی کے مانگنے جاتے تھے۔ جا رہے ہیں، روڈ ویز جا رہی ہے، جس کو بیٹھنا ہو بیٹھو، جسے نہیں بیٹھنا یہاں بیٹھو، ہماری تنخواہ کٹے گی کیا؟ ہم تو سرکاری آدمی ہیں، تو سرکاری آدمی بن کے رہو، سرکاؤ بن کے نہ رہو۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرما۔ میں نے جب سے وہاں حضرت کے یہاں یہ قصہ دیکھا، میں نے بھی اپنا رنگ بدلا تو تھا ہی، جو گھر گھر سے کھانا آتا تھا پسند نہیں تھا۔ اللہ نے کیا اس کا بھی انتظام میں نے چھوڑ دیا، وہ بھی وقت آیا تھا، لمبا قصہ ہے۔ تو ایک دن ایک خان صاحب آئے دعوت کرنے، کہ تمہاری دعوت ہے جی۔ اب میں نے پہلے سے کہاں رہتے ہو؟ کہ یہیں رہتا ہوں گاؤں میں۔ میں تو جانتا ہی نہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ یہیں رہتے ہو۔ خیر، میں نے کہا دعوت کیسی کر رہے ہو؟ کہ جی دعوت کر رہا ہوں جیسی ہو دعوت، اسے پتہ ہی نہیں کچھ۔ میں نے کہا مولوی صاحب دعوت ہوتی ہے 3 قسم کی، یا تو ہوتی ہے غریبوں کو کھلانے کی، غریبوں کو کھلاتے ہیں، یا کھلاتے ہیں اپنے استاد اور پیر کو، یا کھلاتے ہیں اپنے دوستوں کو۔ یہ 3 قسمیں ہوئیں۔ اللہ کا شکر ہے غریب فقیر بھی میں نہیں ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میں تمہارا استاد اور پیر بھی نہیں ہوں، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے میں تمہاری میری دوستی بھی نہیں، ملاقات بھی پہلی ہے آج۔ تو بتاؤ دعوت کیسے منظور کی جائے؟ تو سوچ کے کہنا جی پھر کیا کروں؟ میں نے کہا کسی اور کی دعوت کر لو۔ اچھا جی، اٹھ کے چلا گیا۔ گیری پڑی کیوں کھاؤں؟ ایک آدمی آج دعوت ہے آپ کی، میں نے کیوں؟ کیسی دعوت ہو رہی ہے آج؟ کیا بات ہے؟ کہیں جماعت آ رہی اس کی دعوت کر رکھی ہے، تو آپ کی میں تو پھیلیے دعوت نہیں کھاتا میں کسی، تو پھیلیے دعوت جماعت والے ہمیں بھی لپیٹ لو ساتھ میں، ہم یہی نہیں رہتے، جماعت والے تو آ جائیں، ہم تو سارے سال یہی رہے ہیں، تو پھیلیے دعوت کھلاتے ہو۔ وہ تیسروں کے وہ ہیں صوفی خالد یہاں آئے حبیب پور میں، تو ایک آدمی پیچھے پڑ گیا، جی دعا کر دو حضرت، دعا کر دو، یوں دعا کر دو، وہ دعا کر دو، وہ کرتا رہا۔ پھر دوبارہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا مرتبہ سڑک پر چلنے لگے، ایک جگہ ناشتے میں جا رہے تھے تو وہاں کہنے لگا، راستے میں پھر کہہ دیا، تو حضرت صوفی جی غصے ہو گئے، اور غصے ہو کے کہا یہ گوڈی ڈھالو سڑک میں ہی۔ میں کہہ تو دیا دعا کروں گا تو پیچھے نہیں چھوڑتا، یہ گوڈی ڈھا کے بیٹھ جاؤں کیا؟ اب چپ ہو گیا علاج۔ ایسے عالم بنیں گے تو عالم کو سنواریں گے۔ وہاں سے نمٹ کے دوسری جگہ ناشتے کے لیے کہیں کہ یہاں ناشتہ وہاں کر لیا، یہاں کر لیا، تو دوبارہ سے، اور تو میری گنجائش نہیں کہ جی اجی نہیں تھوڑا سا، تو بس آپ غصے میں آ گئے، کتا ہوں میں، جو در در پھرا ہوا ہے مجھے، کتا ہوں میں، بس چپ رہ گئے۔ پھر کسی نے نہیں کہا، یہ ان کا ظرف تھا۔ مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یہاں بڑھانے میں جب قریشیوں میں آئے تو قریشیوں کو تم جانو گے وہ کیسے دسترخوان بچھیں، وہ وہاں ناشتہ، وہاں ناشتہ، وہاں کہیں جاویں چلا چھو کے جائیں، انہیں پتہ تھا۔
جب ایک جگہ اور آگے چپٹا، اب حضرت کو ہو رہی تکلیف پریشانی پھرنے سے، تو جا کے دیکھا تو پہلے سے دسترخوان لمبا بچھ رہا ہے۔ خدا خیر کرے، مولانا کو دیکھ کے جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر تو کچھ اور حالت ہو۔ تو کہا حضرت بیٹھو، اچھا بیٹھتا ہوں ابھی جا۔ میں دیکھا ایک کونے میں کو اس میں بیٹھک میں چارپائی پڑی تھی، تو اپنا تھیلا جھولا ڈنڈا رکھ کے اور چارپائی پہ لیٹ گئے، اور لیٹ کے منہ کھول دیا، فرمایا لو اب بھرو۔ دیکھا وہ صاحب فرما رہے میں کتا ہوں، صحیح کہا غلط کہا؟ کتا پھر ادھر ادھر، جو ہاتھ لگ گئی ہڈی بوٹی کھاتا نہیں اسے، تو جا کے چھپا دے کہیں پھر کھاؤں گا۔ تو ان کا اور مولانا حفظ القوی صاحب نے کیا جواب دیا، کس طرح جواب دیا کہ بھائی تم مانتے تو ہو نہیں، نہ ماننے کے تم گھسیٹو گے، میرے گنجائش نہیں ذرا سی بھی، تم وہ کھول کے نا بھرو، تمہیں جتنے بھر سکو بھرو اپنا۔ اب کون بھر گا زبردستی؟ اللہ اللہ، بس لوگ سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہو گئے تو پھر کسی نے حضرت کو ناشتے کو نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے، علم مولا ہو جسے ہے مولوی، جسے مولا کا علم ہو وہ مولوی کہلاتا ہے۔ وہ مولوی کیا ہوا جو مولوی کو دنیا داروں کو خوشامدوں میں پھر رہا ہے۔ اکثر لوگوں کو علم دین سے نفرت دلا دی ہے ایسے لوگوں نے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ علم دین کا یہی اثر ہوتا ہے، تو اگر ہماری اولاد علم دین پڑھے گی تو ان میں بھی یہی باتیں پیدا ہوں گی، اس لیے ایسے لوگوں کو ہم ہرگز مولوی ہونے کی رائے نہیں دیں گے۔ تم مولوی بننے کے قابل نہیں، تم تو مولوی چور کہلاؤ گے، چوریاں کرو گے جا کے مسجدوں میں، مفتی صاحب ہیں مولوی صاحب ہیں، سند لے لی، یہ خسرت تو وہی تمہاری ہے جو ہے۔ مولانا عبد القبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں دلی گیا تو رمضان میں دلی والے چھوڑتے نہیں تھے ان کو، روزانہ باز کہلواتے تھے، رمضان ان کا بھی اچھا گزرتا تھا، مولانا کا بھی اچھا گزرتا تھا۔ تو جب وہاں سے چلے تو ایک جگہ سے سنترے لے لیے، اور سنترے بڑے اچھے تھے، تو آگے چلے تو ایک آدمی ٹوکرا بھرے بیٹھا، وہ سنترے بڑے اچھے لگے، موٹے موٹے خوبصورت لگے، تو مولانا سوچنے کہ وہ بھی اچھے تھے، یہ بھی اس سے بھی اچھے چمک رہے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ تو انہوں نے ایک سنترا اٹھا کے یوں دیکھا، اور پھر اپنے تھیلے میں سے ایک نکال کے یوں دیکھا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک اپنے تھیلے میں رکھ لیا، اس سے سودا کرنے لگے، کہا آؤ یہ رکھ بڈھا اس میں رکھ، یہ تینے تھیلے میں کیوں ڈال لیا؟ کہ نہیں بھائی تو میرا ہے، پہلے سے وہاں سے پیچھے سے لایا ہوں، 1 درجن سنترے لایا ہوں، تیرا تو ایک اٹھایا تھا میں نے، وہ اپنے گن لے، میرے 12 کے 12 ہیں جہاں سے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں میرا اٹھایا ہے، وہ جان کو آ گیا۔ اب تم جانو شہر میں ایک کے ساتھ سارے دکاندار ہو لیں، اور سارے کہ ہاں چور 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 چور، پکڑو پکڑو مارو پکڑو۔ ایک پولیس والا کھڑا دے، جب بھیڑ جمع ہونے لگی وہ آیا، کیا بات ہے؟ کہا انہیں چور ہماری سنتروں میں سے چوری کی ہے اور تھیلے میں بڑھ لی ہے۔ مولانا کی طرف کو دیکھا، مولانا چپ، کسی کو کچھ نہیں کہتے، کہہ دیا اس سے نہیں مانا، اب خاموشی، من سمت نجا، بس خاموشی۔ وہ پولیس والا کہنے لگا ہاں ملا جی تم کیا کہتے ہو؟ بھائی میں تو سنترے پیچھے سے لایا تھا، اس کے سنترے اچھے دیکھے تو میں یہ دیکھ رہا تھا اپنا سنترے ملا کر کے کہ ان میں اچھا زیادہ خوبصورت کون سا ہے، یہ یوں کہا تم نے چوری کی ہے، بس اتنی بات۔ پولیس والے نے سوچ کے کہا او یہاں کتنے سنترے لایا تھا؟ تو لوگوں نے کہا اتنے درجن لایا تھا۔ کتنے بینچ ہیں؟ کبھی ایک بھی نہیں بینچا۔ الٹی کری اس کو اور گن ان کو سنتروں، سنترے گنے تو پورے نکلے، جب پورے نکلے اٹھا کر ڈنڈا پولیس والے سب کے سامنے، ایک بھلے آدمی شریف آدمی کو، عمر دراز آدمی کو، بڈھے کو تو پریشان کر رہا ہے، تیرے سنترے پورے ہیں، چوری کہاں سے کر لی؟ تو 12 سنترے لے رہا ہے جو پیچھے سے لائے۔ بس سب کے سامنے سے جب پٹائی ہوئی دکاندار کی، مولانا یہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے محفوظ کر دیا، ورنہ تو جہاں جاتا جلسوں میں لوگ یوں کہا کرتے تھے والیا سنترے چور، کہتے نا، کہتے بدنام ہو جاتے، بد سے اچھا بدنام برا۔ تو حضرت فرماتے اللہ تعالیٰ نے ایسی لاج رکھی، یہ کس کی برکت تھی؟ علم دین کی برکت، علم دین کی برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری اولادوں کو بھی ایسا علم شاندار نصیب فرمائے اور ان میں یہی باتیں پیدا ہوں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ہم ہرگز مولوی ہونے کی رائے نہیں دیں گے، بلکہ مولوی ہونا
اور دین کی خدمت کرنا اس آدمی کا کام ہے جس کو مال و دولت اور عزت اور مرتبے کی کچھ پرواہ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کا طلبگار ہو، سمجھے؟ مولوی ہونا اور دین کی خدمت کرنا اس آدمی کا کام ہے جس کو مال و دولت اور عزت اور مرتبے کی کچھ پرواہ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کا طلبگار ہو۔ اب کھانا پک رہا ہے مہمانوں کے لیے، پک چکا ہوگا، تو اب آپ بتائیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں گاؤں کے باہر کے کسی سے چندہ ہوتا ہے؟ بولو بھائی، کسی سے مانگتے ہیں؟ اللہ نے دیا انتظام کر دیا، نہیں دے گا نہیں کریں گے، کون سا ہماری ناک کٹ جائے گی کیونکہ ہم نے لے کے کھا رکھا تمہارا جو تمہیں کھلاؤ۔ اللہ کے لیے تمہارے لیے کیا، دور دور سے لوگ آتے ہیں تو بیچارے کھانا، یہاں ہوٹل نہیں ہے گاؤں میں، جب ہوٹل نہیں ہے تو پھر کیسے؟ ہمارے حضرت کے یہاں جلال آباد لوگ جاتے تھے اپنا کھانے کے ساتھ ایک دو آدمیوں کا کھانا زیادہ لے کے جاتے تھے، اور جو وہاں مسجد میں ہوتے تھے، بھائی آ جاؤ بھائی کھانا کھا لو، جس کو دیکھا کہ کچھ نہیں لے رہا آ جاؤ کھانا، اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت کے یہاں مجلس ہوتی تھی، مجلس میں پھر جمعہ کے بعد شریک ہوتے تھے، اور شریک ہوتے حضرت یوں کوئی بیٹھا کہ جلدی جلدی مسافہ کر کے رک سکتے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی گھر جانے میں پریشان ہوا ہو۔ یہ حضرت کی دعا اور کرامت تھی، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو فرمایا جس کو مال و دولت اور عزت اور مرتبے کی کچھ پرواہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کا طلبگار ہو۔ آپ ہی اندازہ کیجئے کہ سب کے سب ایسے کہاں ہیں، تو اگر سب کو مولوی بنایا جائے تو کس قدر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ بس بچوں میں سے چھانٹ کر بعض کو مولوی بنانا چاہیے، تو آپ بھی اپنے بچوں میں سے دینی علم کے لیے بعض کو چھانٹیے۔ اور اگر کہو کہ دیہاتی یا غریب لوگ تو پڑھ رہے ہیں، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دیہاتی لوگ اور غریب لوگ مولوی بننے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں چھانٹیں؟ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تو سمجھ لو وہ آپ کے لیے کافی نہیں۔ دیہات کے مولوی اور غریبوں کے بنے ہوئے مولوی تمہارے لیے کافی نہیں، تمہارا تو ایسا ہونا چاہیے مولوی جو ٹھوکے۔ غریب ٹھوک دے گا؟ بولو، کیونکہ انہیں آپ کے اندرونی حالات کی خبر نہیں، اس لیے وہ آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ بس شہر والوں کے مولوی شہر والے ہوں، اور گاؤں والوں کے مولوی گاؤں والے ہوں، اور غریبوں کے مولوی غریب ہوں، اور امیروں کے مولوی، کیونکہ امیروں کی نظروں میں غریبوں کی کچھ قدر نہیں ہوتی، اور غریب بیچارے چونکہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے بھی امیروں کو توجہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ بس یہ اپنی اولاد میں سے علم دین پڑھانے کے لیے بعض کو چھانٹیں، لیکن اللہ کے واسطے اس طرح نہ چھانٹیے جسے اب تک کیا ہے کہ اولاد میں جو سب سے زیادہ بے وقوف ہو اس کو عربی پڑھنے کے لیے پسند کر لیا، بلکہ جو تیز اور خوب سمجھدار ہو اس کو عربی پڑھائیے، اور اس کے اخلاق اور عادات کو درست کیجیے، اس میں تواضع و خاکساری پیدا کیجیے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے سے جدا کر کے کسی بزرگ کے پاس بھیج دیجیے، چند روز بھی اگر وہاں رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں انسانیت آ جائے گی، اور اس کے بغیر انسانیت نہیں آتی۔ دیکھیے انگریز اپنے بچوں کو کتنی تھوڑی عمر سے جدا کر دیتے ہیں۔ ایک بادشاہ کی حکایت لکھی ہے، اس نے اپنے ایک لڑکے کو ایک مولوی کے سپرد کر دیا۔ ایک روز دیکھا تو مولوی صاحب گھوڑے پہ سوار، اور شہزادہ وہ سائنس کی طرح پیچھے پیچھے چلا جا رہا، دوڑتا جا رہا ہے، وہ گھوڑے پہ جا رہے ہیں۔ استاد جی، بادشاہ کی نظر پڑ گئی، ہے یہ تو ہمارا لڑکا ہے، تو بادشاہ کو دیکھ کر سخت ناگوار ہوا۔ برداشت ہے، میرا لڑکا، بادشاہ کا لڑکا شہزادہ، اور اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے استاد کے۔ لیکن ضبط کر کے نرمی کے ساتھ مولوی صاحب سے اس کا سبب پوچھا۔ مولوی صاحب نے کہا حضور چند روز میں یہ بادشاہ بنے گا، چند روز میں یہ بادشاہ بنے گا، مخلوق خدا کی، اس کی مخلوق خلقت خدا کی اس کی سواری کے ساتھ ہوا کرے گی، اگر یہ اس وقت پیدل نہ دوڑے گا تو اس وقت اس کو کیا خبر ہوگی کہ پیدل دوڑنے والوں پر کیا گزرتی ہے۔ تو کیسی تربیت کر رہا استاد، کیا گزرتی ہے۔ اسی لیے میں نے اس کو اپنی سواری کے ساتھ دوڑایا تاکہ یہ اپنی حالت یاد کر کے جب کرسی پر تخت پہ بیٹھے گا دوسروں پر رحم کرے۔ اب تو یہ بتاؤ، یہ باپ کر سکتا ہے؟ ایسا عمل باپ کر سکتا ہے؟ جی، اور استاد کر سکتا ہے، مگر ایسے استاد نہیں جیسے آج کل کے استاد ہیں، ظالم اور قصائی، جن میں شفقت نام کو بھی نہیں۔ اب یہ دیکھو موبائل میں آ رہا تھا، دو استاد ایک بچوں کو کس طرح مار رہے ہیں، اور وہ گنگوں کا قصہ
میں لکھا تھا کس طرح سے پولیس پکڑ کے لے گئی، کس قدر ذلت ہوئی مدارس اسلامیہ کی۔ یہ قصائی یہ پڑھتا نہیں، بس تیرے ٹھیکہ ہے پڑھانے کا، نہیں پڑھتا نہ پڑھو، اس کی تقدیر۔ تم تو اپنے پڑھانے میں کمی نہ کرو، اس کے یاد کرنے کے وقت میں نگرانی کرو، یاد کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، پڑھنے بیٹھا ہے نہیں بیٹھا ہے۔ جب ہم بچوں کو سب پہلے سمجھاتے تھے، مگر جو بچہ محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، طرح طرح سے روزانہ سمجھاتے تھے۔ تو ایک دن دیکھوں کیا، یہ نیچے جو ہے اب تو سب ختم ہو گیا، برآمدہ تھا کچا، نیچے سے کچھ نہیں تھا، اینٹ بھی نہیں بچھی تھی۔ تو میں جب اٹھ کے گیا، کھڑکا سا ہوا تو میں اٹھ کے گیا باہر، دیکھا تو ایک کونے میں موم بتی جل رہی ہے، ایک بچہ پڑھ رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ قریب جا کر دیکھا پیچھے سے تو فلاں بچہ کانزلے کا تھا، وہ پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، اللہ تیری شان۔ صبح کو اذان کے وقت جب اٹھایا تو سو رہا ہے، پڑھا سب کے ساتھ۔ اس کو سبق یاد نہیں تھا تو رات کو اٹھ کر اس نے یاد کیا، اور اپنی موم بتی پہلے سے تیار کر کے رکھی، فکر ہو گیا نہ ہو گیا۔ تو ایسے بچوں کو ایسے بناؤ جو خود فکر کے ساتھ کریں، اور تم بھی نگرانی کرو ان کی کہ وقت پر پڑھنے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں، یاد کیا نہیں کیا۔ جب تمہارے پارا یاد نہیں ہوا تھا، دوپہر کھیلتے کیوں پھر رہے تھے، یاد کیوں نہیں کی بیٹھ کے کیا، احساس دلاؤ، لیکن قصائی نہ بنو۔ اس لیے فرماتے ہیں جیسے اب تک یہ اولاد میں اس طرح نہ چھانٹیے، اولاد میں سے جس طرح اب تک چھانٹا ہے کہ اولاد میں سب سے زیادہ بے وقوف ہو اس کو عربی پڑھانے کے لیے پسند کیا، بلکہ جو تیز اور خوب سمجھدار ہو اس کو عربی پڑھائیے، اور اس کے اخلاق اور عادات درست کیجیے، اس میں تواضع اور خاکساری پیدا کیجیے۔ اس کے بغیر انسانیت نہیں آ سکتی جب تک کہ کسی بزرگ کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ تو بادشاہ نے کیا کہا، بادشاہ کو کیا کہا ان بزرگوں نے کہ چند دن میں یہ ولی عہد تمہارا جگہ جانشین بن کر بادشاہ بنے گا، اور پیچھے لوگ دوڑا کریں گے، اسے کیا پتہ ہوگا کہ دوڑنے والوں پر کیا گزرتی ہے۔ آج میں اس کو یہ دوڑا کر سبق سکھا رہا ہوں، جب یہ بادشاہ بن کے لوگ پیچھے دوڑیں گے تو اس کو خیال ہوگا کہ پیچھے دوڑنے والوں پر کیا گزرتی ہے۔ تو قابل بنایا جا رہا نہیں بنایا جا رہا، یہ پڑھایا جا رہا ہے، اسے تربیت کی جا رہی ہے۔ ہاں یہ استاد، مگر ایسے استاد نہیں جیسا آج کل کے استاد ہیں، ظالم اور قصائی، جن میں شفقت نام کو بھی نہیں۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا 4 برس سے زیادہ اس کی عمر نہ ہوگی، اور لڑکے اس کو ڈنڈا ڈولی کیے لا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے پیر پکڑ کے، وہ ہائے رے کہہ بچے لا رہے ہیں پکڑ کے۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے، جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ یہ طریقہ بعد میں چھوٹ کے ان کے ہاتھ سے اٹھا کے اینٹ ایک کے مارا یہاں بسرے میں، اور کہ تو خون ہو گیا، جو پکڑنے گئے تھے وہ بھاگ بھی گئے۔ کیا وہ فلاں نے مارا، کیوں مارا؟ حافظ جی نے بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ پکڑ کے لاؤ۔ ہم پکڑ کے لائے تھے، ہمارے چھوٹ کے اٹھا کے اینٹ ہماری سر میں۔ افسوس اکثر بچے ایسے ہی ہیں کہ انہی قصائیوں کے قبضے میں آتے ہیں۔ بچے بھی بعض ایسے ہیں جو انہی قصائیوں کے قبضے میں آتے ہیں، وہ تباہ برباد ہوتے ہیں، یا تو ان کے برتاؤ سے بچے کی طبیعت کند ہو جاتی ہے، یا پڑھنا چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ بات تو مشہور ہو گئی کہ حافظ جی ہڈی ہماری چمڑا تمہارا۔ صاحبو، استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ شفقت کے ساتھ اخلاق کی بھی درستی کرے، شفقت کے ساتھ اخلاق کی بھی درستی کرے۔ ایک یہ ہے کھڑا ہی رہے گا، پڑھتا نہیں، پڑھیے نا گھر اب بھی، یہ طریقہ کہنا ہے پڑھیے نا، گھر لے پڑھتا نہیں، یعنی کیوں نہیں پڑھتا؟ تمہیں تو کہہ رہے پڑھیے نا یہ گھر اب بھی، ہے نا؟ تو یہ تربیت کے خلاف تعلیم ہے۔ اخلاق بھی کے ساتھ درستی کیجیے اخلاق کی۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو استاد بننے کے قابل نہیں۔ ایک طرف اخلاق کی درستی ہو اور ایک طرف تعلیم ہو، پھر دیکھیے کہ یہ شخص کی شان کا نکلتا ہے، پھر دیکھیے یہ شخص کی شان کا نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے۔ بھائی غنیمت سمجھو، ورنہ چند دن میں دیکھو حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ مدرسوں کا وجود بھی تمہیں شاید نظر نہ آئے۔ ابھی تم دیکھ لو کیا قانون بنایا جا رہا ہے کہ مدرسوں کے اندر بھی یہ جو جے کارے لگاتے ہیں اور وہ جن گننا وہ گانا گاتے ہیں، گیت وہ کرنا ضروری کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اس کو انکار کرے گا یا جو ہے اعتراض کرے گا، اسے سال بھر کی یا جتنے دن کی بھی ہوگی جرمانہ بھی اور سزا بھی دینی پڑے گی۔ ہو گیا زبردستی کا قانون، سب تمہارے لیے ہے، تمہاری جانچ ہو رہی ہے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ تو چند دن میں شاید ان مدرسوں کا وجود بھی نصیب نہ ہو،
پھر پچھتاؤ گے، رو گے، کیا حالت ہوگی۔ آج موقع چند دن کے دن ہے، دوستو قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان مدرسوں کی خیر خبر رکھو، اور ان کی جو ہے کتنے بچے پڑھتے ہیں، کتنا غلہ خرچ ہوتا ہے، اور کتنے تنخواہوں میں جاتا ہے، کتنا طالب علم۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی طالب علم بیمار ہو جاتا تھا، بلا کر حکیم کو دوا دلواتے تھے، خود نسخہ پکا کر کے دیتے تھے۔ اگر کوئی اور نہیں ہے اس درجے کا آدمی تو خود حضرت اس میں نسخہ پکتا ہے، اس نے بیٹھ کر اس کے سر اور اس کے سر کی نسیں دباتے تھے۔ ایسے استاد ہیں آج کل محترم، کیا شان تھی جی۔ یہاں تو استادوں کا حال یہ ہے کہ بچہ نہیں ہے، نہیں صحیح، اور اگر کمرے میں پڑھا ہی مدرسے میں بیمار پڑا جب کوئی مطلب نہیں ہے نا۔ جب محترمین کو خبر تک نہ ہوگی کہ کون بچہ بیمار، دوا کہاں سے دلوائی جائے گی؟ تو استادوں کی ذمہ داری ہے نا کہ دیکھ بھال کریں بچوں کی۔ یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، ان کو شفقت بھرے انداز سے اور ان کی تربیت۔ بولنے دو، اچھا بول رہا ہے، یہ اچھا لگے نا بڈھا بن کے، ارے بولواؤ اس سے، لیکن بولنے کا طریقہ سکھاؤ۔ حضرت جلال آباد فرماتے تھے، ایک بزرگ نے کہا تم کسی کو اپنے بچے کو اپنے ساتھ نہیں لاتے، تمہارے بچے ہیں؟ جی ہاں۔ کبھی تم کوئی بچے کو ساتھ نہیں لائے؟ بچہ ساتھ آ گیا، اسے سمجھاتے لائے، گھر سے سمجھایا، حضرت جی کے پاس جا کے سلام مصاف کر کے یوں بیٹھ جائیے دو دانوں، اور کہیں کو مت دیکھیو۔ وہ جا کے بیچارہ یوں بیٹھ گیا۔ حضرت جی سمجھ گئے چاپ بھی بھر رکھی ہے اس کے۔ اور وہ جو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے تم سے یوں کہا تھا تم اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لاتے۔ حضرت لایا تو ہوں، یہ بچہ بیٹھا ہے۔ بھائی بچہ ہے تو تمہارا بھی ابا ہے، اتنا سلیقہ سے تو تم بھی نہیں بیٹھے جتنا یہ بیٹھا ہے۔ بچہ ہوتا کوئی میرے قلمدان میں گھستا، کبھی یہاں ہاتھ لگاتا، کبھی یہاں کچھ کرتا۔ یہ حالت مفتی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پور، جب ہم ان کے پاس گئے، ایک لڑکا تھا ہمارے ساتھ میں یہاں قریشیوں میں سے، تو اس کے ساتھ میں چھوٹا بچہ بھی تھا، تو وہاں بیٹھ گئے۔ جب بھی کوئی مسافہ کرے ہی نہیں حضرت کسی سے۔ کوئی مسافہ کرے، بڑے بڑے مالدار آ رہے ہیں، جو کسی سے مسافہ، اٹھ سے اللہ 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 اللہ، بس یہ تھی۔ مظفر نگر سے قادر رانا حاجی گئے، جا کے مسافر ہاتھ ہی نہیں کر اٹھا، بیٹھ کے پیر دبانے لگے، دباتے رہے، کچھ نہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا اچھا بڑے بڑے آدمی بھی یہاں آتے ہیں، بس ذرا۔ انہوں نے سوچا اب تو حضرت حاضر سے ہو گئے، کچھ مسافہ کر لوں۔ جو ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ نہیں اٹھایا، سب بیٹھے انتظار میں، اللہ کیا کریں کیسے ہو۔ اور ہم بھی ضدی ایسے ہیں، ہٹائے نہیں ہٹتے مسافر فرض ہے، بولو۔ بعض ایک آدمی آئے یوں کر کھڑا ہے، میں جو دیکھا میں نے کہا بیٹھا نہیں جاتا تیرے پہ، جب چیز دکھ رہا ہے میں لکھ رہا ہوں تو کون کو صبر کر لے، جب میں متوجہ ہوں گا سلام بھی کریے مسافہ بھی کریے۔ اب تو آ کے یوں کھڑا، اتنے بیٹھنا حرام ہے گا اتنے مسافہ نہ ہو، تو سمجھانا پڑے نہیں پڑتا۔ اور بغیر ٹھنڈی سمجھ سے آج لوگ مانتے نہیں، اتنے ذلیل اور اتنے بے حس اور اتنے سخت دل لوگ ہو گئے ہیں، بغیر مانتے ہیں۔ ہم بھی سوچے بعد میں مجھے اتنا گرم نہیں ہونا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ ہم شرمندہ ہیں اپنے حال پر، مگر ان کی حالت دیکھو تو پھر معلوم ہو اس کے لیے یہی بہتر تھا، گرم نسخہ ہی بہتر تھا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ مسافہ کے لیے۔ تو وہ جو بچہ بیٹھا تھا میرے پاس، اس کا یہیں کا مصطفیٰ برابر میں بیٹھا، تو بچہ یوں بیٹھا زمین پہ یوں کر رہا وہاں انگلی سے، یوں کبھی ادھر کو لکیر سے کبھی ادھر کو لکیر سے بنا۔ تو مفتی صاحب نے اس کی طرف کو دیکھا، بچے پھر نیچے کو دیکھا کیا کر رہا ہے، تو انگلی سے یوں کر رہا ہے، تو مسکرائے، مسکرا کے فرمایا دیکھو کیا کر رہا ہے، یہ بچہ ہے نا، کیا لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ ہلنے میں لگ رہا ہے، تو دیکھو کیا کر رہا ہے۔ اب میں نے کہا مسافہ کر چل تو، اسے کہا اٹھ کے انہوں نے مسافہ کیا۔ اچھا چھوٹے مولوی صاحب، وہیں حضرت نے مسافہ کیا، وہ ہاتھ اٹھا، سب کا مسافہ ہو گیا، چھوٹے بڑوں کا سب کا، جتنے آدمی تھے، پھر ہاتھ نیچے نہیں، سب کا مسافہ، ایک بچے کی برکت سے مسافہ ہو گیا۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ پر نظر توجہ، اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی اپنا ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے تسبیح بھی پڑھو، مگر تسبیح کا اثر بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
چلو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ایک